السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ، رواه البخاری۔ آج کے اس درس میں دین کے تعلق سے اور نیکی کے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا منتخب کردہ دین ہے اور یہ سب سے پیارا دین ہے۔ اس دین کی عظمت اور اس کا مقام سمجھنے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس دین پر چلنے ہی میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اس دین اسلام کو اختیار کر لینے کے بعد ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دین کی حقیقت کو اور اس دین کی تعلیمات کو ہم اچھی طریقے سے سیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کا علم سیکھنے کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا واجب اور ضروری ہے۔ دین کے وہ موٹے موٹے مسائل، روزمرہ کے وہ مسائل جو ہماری زندگی میں ہمیشہ درپیش ہوتے ہیں، ایسے علم کا جاننا، دین کی ان باتوں کا سیکھنا ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی تھی، اس حدیث کے پیش نظر کچھ باتیں یہاں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیک کام یہ صدقہ ہے۔ اس حدیث میں نیکی کو، اچھے کام کو صدقے کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہاں معروف عام ہے جو تمام نیکی کو شامل ہے۔ معروف کا کلمہ اتنا جامع ہے جو دین کے تمام نیک اعمال کو شامل ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر نیکی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ حدیث چند لفظوں پر مشتمل ہے، کل معروف صدقہ، ہر بھلا کام صدقہ ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے، یہ حدیث ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ ہم خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ معروف اور بھلائی کے جو اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، اس کے کرنے میں ہم پیچھے نہ رہیں بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نیکی میں سبقت کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، خبردار تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ نیکی کو حقیر جاننا یہ انسان کو نیکی سے محرومی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ایمان کی یہ کمزوری ہے جو یہ نیکی کو حقیر سمجھے۔ بسا اوقات نیکی کو حقیر سمجھنا انسان کو نفاق میں بھی داخل کر دیتا ہے۔
اس لیے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی بھلے کام کو، نیک کام کو حقیر نہ جانے، بلکہ اس کو عمل کرنے اور اس کو انجام دینے اور اس نیکی کو حاصل کرنے میں اپنی پوری صلاحیت اور اپنی ساری محنت اور کوشش صرف کر دے۔ یہی ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی، یہی ہمارے صحابہ اکرام کی اور ہمارے اسلاف کی اور متقدمین کی یہی پہچان اور یہی شناخت تھی کہ وہ ہر نیک کام کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، ان سارے حقوق کو بہتر طریقے سے مکمل انجام دینے کی کوشش کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، برائیوں سے دور رہتے تھے، اچھے کام کو زیادہ سے زیادہ انجام دیتے تھے۔ ہمارے اور اسلاف کے درمیان جو فرق نظر آتا ہے وہ فرق یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلاف نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، ہمارا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ ہم نیکی کے کاموں کو حقیر جانتے ہیں۔ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو ہم انجام نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ آئیے کچھ نیکیوں کو میں یہاں بیان کروں کہ اللہ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے کیسے راضی ہو گیا اور ان کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک نوجوان راستے میں چل رہا تھا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ راستے میں ایک تکلیف دہ چیز تھی، کانٹے دار ٹہنی تھی۔ اس نوجوان نے راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس کی ایک نیکی کو پسند کر لیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ غور کیجئے، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا کون سا بڑا کام ہے، کون سی بڑی محنت کا کام ہے، مگر اس نوجوان نے، اس آدمی نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس نیکی کو اتنا قبول کیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَہ، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ اللہ نے اس ایک نیکی کو قبول کیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی وہ خاتون جو زانیہ تھی، فاحشہ تھی، بدکردار تھی، جسم فروش تھی، اللہ نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس خاتون نے تڑپتے، بلبلاتے، پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ہم آپ سوچیں کہ پانی پلانا کون سی بڑی محنت کا کام ہے، کون سا بڑا کام ہے؟ نہیں، مگر اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا کام ہے۔ اس خاتون کو صرف اس وجہ سے معاف کر دیا کہ وہ خاتون کتے پر رحم کی۔ مخلوق پر رحم کرنا خالق ارحم الراحمین کی رحمت کو پانے کا ایک بہت بڑا حصہ اور ذریعہ ہے۔ ایک خاتون بخشی جاتی ہے، ایک عورت معاف کی جاتی ہے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک نیکی ہے، مگر ہم اور آپ بہت سارے موقع پر اس کو بہت کمتر درجہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مالدار تاجر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت عطا کی تھی، وہ اپنی دولت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا، وہ غریبوں کو قرض دیتا تھا تو معاف کر دیتا تھا، اور لوگوں کو قرض دیتا تھا، ان کو مہلت دیتا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنی اولاد کو وصیت کی، کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں لہذا تم بھی ایسا کرو۔ اس آدمی کی وصیت کے مطابق بچوں نے بھی وہ ایسا کام کرنا شروع کر دیا۔ جب اس آدمی کی وفات ہو گئی اور اللہ رب العالمین سے اس نے ملاقات کی، اللہ رب العالمین نے اس ایک نیکی کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سوچئے کہ ایک آدمی قرض دیتا ہے، ایک آدمی قرض کو معاف کر دیتا ہے یا قرض کے لین دین میں موقع دے دیتا ہے، اس کو فرصت دے دیتا ہے کہ آج نہیں، چلو کل دے دینا، ایک ہفتے کے بعد دے دینا، ایک مہینے کے بعد دے دینا، جب ہو تب دے دینا۔ وہ موقع دے رہا ہے، معاف کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک نیک کام کو قبول کیا اور اس کو معاف کر دیا۔
کہنے کو تو یہ چھوٹی نیکیاں ہیں، مگر یہ نیکی اپنے انجام کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ بندوں کے اعمال کو بہت احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، اور اس کا اچھا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے بار بار آپ قرآن میں پڑھیں، اس میں ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ نیکیاں یہ آخرت کا توشہ ہیں، آخرت کی کامیابی کا پورا مدار اور پوری بنیاد اسی نیکیوں پر ہے۔ ہماری نیکی ہوگی، آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی۔ کل قیامت دن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کوئی اگر ہماری ایک نیکی بھی کم ہوتی ہے میزان میں، اللہ رب وہ اس میزان میں اس نیکی کو مکمل کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آئے گا، وہ نیکی ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا یہ فرصت ہے، یہ موقع ہے، یہ وقت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ کوئی بھی نیکی فی نفس ہی چھوٹی نہیں ہوتی، اپنے انجام کے اعتبار سے ہر نیکی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کریں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہماری کس نیکی سے خوش ہو جائے۔ ہم نیکی پر صبر کریں، نیکی پر جمے رہیں، نیکی کے کاموں پر ڈٹے رہیں، اللہ رب العالمین سے اس نیکی کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔ کیا معلوم کہ ہماری کس نیکی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم کو معاف کر دے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو معاف کیا جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، جن کی نیکیاں چھوٹی ہوتی تھیں۔ اس لیے ہم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما کر دنیا و آخرت میں نیک و نام بنائے، کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہر قسم کی پریشانیوں اور ہر قسم کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔